ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ کے خلاف توہین عدالت کا کیس۔ جسٹس منصور علی شاہ نے انٹرا کورٹ اپیل کے لیے بنائے گئے بینچ میں جسٹس جمال مندقیل اور جسٹس محمد علی مظہر کی شمولیت پر اعتراض کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ججز کمیٹی کو خط میں لکھا۔ 23 جنوری کو جوڈیشل کمیشن اجلاس کے بعد چیف جسٹس نے چیمبر میں کمیٹی کا غیر رسمی اجلاس بلایا، جس میں تجویز دی گئی انٹرا کورٹ اپیل کے لیے سینیورٹی کے اعتبار سے 5 رکنی بینچ بنایا جائے۔ بینچ میں ان ججز کو شامل نہ کیا جائے جو کمیٹی کے رکن بھی ہیں۔ رات 9:33 پر میرے سیکریٹری نے واٹس ایپ پر 6 رکنی بینچ کی منظوری کا پوچھا۔ میں نے اعتراض کا بتایا اور کہا صبح جواب دوں گا۔ رات 10:28 پر سیکریٹری نے بتایا 6 رکنی بینچ بن گیا، روسٹر بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ میرا بینچ پر اعتراض 2 ممبران کی حد تک ہے۔ بینچز اختیارات کا کیس ہم سے واپس لینے کا فیصلہ دونوں کمیٹیوں نے کیا۔ کمیٹیوں میں شامل ججز کے فیصلے پر ہی سوالات ہیں۔ کمیٹی میں شامل ارکان اپنے کیے پر خود جج نہیں بن سکتے۔ میرے اعتراضات کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ پی ٹی آئی نے 26ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی۔ ترمیم کے تحت ہونے والے اقدامات کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ درخواست پر فیصلے تک جوڈیشل کمیشن کو ججز تعیناتی سے روکنے کی بھی استدعا کی گئی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدلیہ کی آزادی آئین کا بنیادی جزو ہے۔ پارلیمنٹ آئین کے بنیادی خد و خال کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ عدلیہ کی آزادی کے خلاف کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ بانی پی ٹی آئی سے پارٹی رہنماؤں اور وکلاء کی اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں ملاقات۔ بانی سے ملاقات کرنے والوں میں جنید اکبر، ملک احمد بھچر، عاطف خان، فیصل چودھری، عالیہ حمزہ، حافظ فرحت عباس، شاہ فرمان، علی اعجاز بٹر اور نعیم پنجوتا شامل ہیں۔ جیل ذرائع کے مطابق جمعرات کو وقت ختم ہونے کے باعث ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ پی ٹی آئی والے اب اپنے طور پر باہر نکلنے کے قابل نہیں، اپنی تانگا پارٹیوں کو لے کر چل رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عصمہ بخاری کہتی ہیں کہ جس نے چوری کی ہے اسے بھگتنا تو پڑے گا۔ اگر آپ نے کچھ غلط نہیں کیا تو سامنا کرنا چاہیے۔ ایک طرف خدمت کی سیاست ہے تو دوسری طرف انتشار اور فساد کی سیاست۔ پنجاب میں خدمت کی سیاست ہو رہی ہے۔ دوسرے ٹیسٹ میں پاکستان کی بیٹنگ جاری، 25 رنز پر 3 وکٹیں گر گئی۔ محمد ہریرہ 9 اور بابر اعظم 1 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم پہلی اننگز میں 163 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ اسپنرز کی تباہ کن بالنگ، نعمان علی نے 3 گیندوں پر 3 وکٹیں اڑا کر ٹیسٹ کرکٹ میں ہیٹ ٹرک کر لی، 6 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ساجد خان نے 2 شکار کیے۔ ڈیبیو کرنے والے کاشف علی اور ابرار نے 1-1 وکٹ لی۔ آخری وکٹ پر 68 رنز کی پارٹنرشپ بنی۔ گداکیش موتی 55 اور جمیل وارکن 36 رنز بنا کر نمایاں۔ میچ اسپورٹس پر براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان آج دوسری بار قیدیوں کا تبادلہ ہوگا۔ حماس کی جانب سے 4 یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ یرغمالیوں کو لینے کے لیے اسرائیل کا ہیلی کاپٹر غزہ کی سرحد پر پہنچ گیا۔ یرغمالیوں کے بدلے اسرائیل کی جانب سے 200 قیدی رہا کیے جائیں گے۔ نقیب اللہ قتل کیس میں پروسیکیوشن اور تفتیشی حکام گواہوں کو پیش کرنے میں ناکام۔ اے ٹی سی کراچی نے آئندہ سماعت پر گواہوں اور کیس پراپرٹی کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ سے ملزم سابق ایس ایچ او امان اللہ مروت کی میڈیکل رپورٹ طلب۔ چیف میڈیکل افسر کو بھی ملزم کی میڈیکل رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر امان اللہ مروت کی درخواست ضمانت پر دلائل طلب کر لیے۔ کمشنر کوہاٹ کی سربراہی میں کرم جرگہ آج ہوگا۔ چیف سیکریٹری، آئی جی، امن کمیٹی کے ممبران اور ام معاہدے پر دستخط کرنے والے شریک ہوں گے۔ جرگے میں ام معاہدے پر دستخط کنندگان کی ذمہ داریوں کو اجاگر کیا جائے گا۔ نوشہر و فیروز میں قومی شاہراہ پر مسافر کوچ الٹ گئی، ایک شخص جاں بحق، 20 زخمیوں کو حالانی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 2 زخمی تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیے گئے۔
16 जनवरी को हमने उनको ये कहा था कि अब आप 7 दिन में अनाउंस करें कि आप कमीशन बनाने जा रहे हैं कि नहीं, लेकिन इनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, कोई स्टेप नहीं लिया गया जो ये शो करता है कि इनकी नीयत ही नहीं है कोई कमीशन बनाने का। तो अगर कमीशन नहीं बनते जा रहा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ हाय हेलो और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना था। हम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुज़ाकरात के लिए बैठे, हुकूमत की कमीशन बनाने की नीयत ही नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कमीशन नहीं बनने जा रहा तो हुकूमत के साथ हाय हेलो और फोटो सेशन के लिए नहीं बैठना था। हुकूमत के पास वक्त है, चाहे तो दोबारा ऐलान कर दे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं PTI NRO के लिए हर किसी के पांव पड़ रही है, लेकिन NRO नहीं मिलेगा, इंसाफ अदालतों से ही मिलेगा। पीपल्स पार्टी आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है। बिलावल भुट्टो वाज़ेह कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं आइन की पासदारी मुल्क के हर इदारे की जिम्मेदारी है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पहले दौरे हुकूमत में भी पार्लियामेंट को मजबूत और मुस्तहकम किया। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार, बारिश और बर्फबारी के बाद बालाई इलाके और बलूचिस्तान में कड़ाके की ठंड। लेह में पारा -12, तालाम गोपस सिस्तोर -9, कल्लात में -8 रिकॉर्ड, स्कर्दू -6, हुंजा क्वेटा -4, मालम जब्बार दीर और पाड़ा चनार में -3 रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी सर्द हवाएं, कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और हब ऑटो क्रॉस रैली के दौरान तारिक खान की गाड़ी का हादसा, साइड लाइन पर खड़ा मार्शल जख्मी हुआ जिसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।